السلام علیکم دوستو۔ ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ 19ویں روز میں داخل ہے، اور اس دوران سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اس جنگ میں اب تک کون ہارا ہے، کون جیت رہا ہے، کس کا پلڑا بھاری ہے، اور اس سے اصل فائدہ یا نقصان کس کا ہوا ہے۔ خاص طور پہ ان 19 دنوں کے دوران ایران کی اعلیٰ ترین قیادت کی شہادت، یعنی اس میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، اور جو تازہ ترین حادثہ ہے، شہادت ہے، وہ سیکیورٹی چیف علی لاری جانی کی ہے۔ کہ اس کے اتنے بڑے نقصان کے بعد کیا ایران ایک متحدہ فورس کے طور پہ اپنی مزاحمت دکھا رہا ہے، یا پھر ان کی 31 صوبائی علاقائی کورز لڑ رہی ہیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف؟ کوئی ہیڈ لیس چکن تو نہیں بن گیا ہے ایران اس وقت؟ اگر سکور کارڈ دیکھیں تو اب تک یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کم از کم 16 ارب ڈالر اس کا یہ 14-15 دنوں میں خرچ ہوا ہے۔ تیل کی قیمتیں $100 سے اوپر چلی گئی ہیں۔ دبئی میں یہی قیمتیں 150 کے قریب پہنچی تھیں۔ چین بظاہر اس تمام صورتحال کا سب سے بڑا بینیفیشری رہا ہے، یعنی اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایران کو چین نے حالیہ ہفتوں مہینوں میں 5 سے 10 ارب ڈالر کا اسلحہ بیچا رعایتی نرخوں پہ، ساتھ ہی سستا تیل خود وہ درآمد کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز میں جو واحد جو جہاز چل رہے تھے، تیل بردار جہاز، وہ چین کی طرف جا رہے تھے، اور چین کو ایران نے خصوصی اجازت دے رکھی تھی۔ اس طرح ساتھ ہی ایران نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ آئندہ سے جو بھی یہاں سے جہاز گزرے گا وہ چینی کرنسی یوان میں ادائیگی کرے گا، جو راہداری فیس ہوتی ہے۔ ایران اس وقت نہ ہارا ہے نہ جیتا، سٹرگل کر رہا ہے، سروائیو کر رہا ہے تنہا، اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنگ ڈالر کی بالادستی کے خاتمے کی طرف شاید ایک بڑا قدم ہے۔ چین نے بغیر ایک فائر کیے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ امریکہ تنہا لڑ رہا ہے۔ یورپین یونین، نیٹو کے بڑے رکن ممالک، سب نے انکار کر دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جو جاری جنگ ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس حساب سے ڈونلڈ ٹرمپ بالکل اس معاملے پہ اسرائیل کے ہمراہ تنہا رہ گئے ہیں، یعنی امریکہ جو بھی کر رہا ہے اسرائیل کے ایما پہ، اس کو کوئی بھی بڑا یورپی ملک، آسٹریلیا، قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا ایک اور فائدہ جو ہے روس کو بھی ہوا ہے، کیونکہ بھارت کو امریکہ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ روس سے کچھ تیل خرید سکتے ہیں جب تک آبنائے ہرمز بند ہے۔ تو بحیثیت مجموعی آپ دیکھیے کہ کس طرح چین کو بالواسطہ طور پہ تمام صورتحال کا فائدہ ہوا ہے۔ اب میں اس وقت چین میں ہوں، گوانجو شہر میں ہوں، تو یہاں بیٹھ کے کچھ مجھے ایک دم خیال آیا کہ چین کے ایک فوجی حکمت عملی کے بہت پرانے ماہر تھے، 2500 سال پہلے انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، دی آرٹ آف وار۔ تو اس میں انہوں نے کچھ مشورے دیے تھے کہ کس طرح آپ جنگ جیت سکتے ہیں۔ اندازہ لگائیے 2500 سال پہلے کہ یہ مشورے ہیں، چھوٹی سی کتاب تھی، اور یہ آج بھی ملٹری اکیڈمیز میں پڑھائی جاتی ہے۔ سن تزو کے اصول، جو کہ بالکل سیاسی تنازعات کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا طاقتور فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔ برتر قوت کا سامنا کرنے والی قوم کے لیے اسٹریٹجک ریٹریٹ، یعنی پسپائی۔ مجھے خیال آیا کہ جو ایران کا اس وقت مقابلہ ہے امریکہ اور اسرائیل کی فوجی طاقت کے ساتھ، بہت زیادہ ٹیکنالوجی کی مدد ان کو حاصل ہے، تو کس حد تک یہ جو سن تزو کے مشورے ہیں کس حد تک ایران پہ لاگو ہوتے ہیں، کیا ایران نے ان سے کوئی استفادہ کیا یا نہیں۔ سن تزو کی قدیم حکمت ایک ایسی گہری ایک ایسا نظریہ پیش کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ عسکری طاقت کے درمیان موجودہ تصادم یا تنازع کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بنیادی اصول جنرل سن تزو کا
واضح ہے کہ کسی زیادہ طاقتور دشمن سے اس کی شرائط پر نہ ٹکراؤ، درست نشانہ لگانے والے حملے یعنی پریسین سٹرائکس اور ایران کی جو اہم قیادت کے نقصان کی صورتحال میں ایک براہ راست روایتی تصادم ممکنہ طور پر تباہ کن ثابت ہوگا، یعنی کیونکہ امریکہ کے پاس پریسین سٹرائکس کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ سنسو کے نزدیک ایسی حالتوں میں پسپائی کمزوری کی علامت نہیں ہے بلکہ بقا کا ایک عقلی فعل ہے جو کہ قلیل مدتی فخر پر طویل مدتی بقا کو ترجیح دیتا ہے۔ یعنی آپ وقتی طور پہ آپ بہت نعرے بھی لگا سکتے ہیں، جذباتی خیالات کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، فتح کا شاید آپ کو احساس بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے طویل مدتی بقا کی وہ ضمانت بن جائے۔ اب جدید اصطلاح میں جو اسٹریٹجک ملٹی ڈومین ریٹریٹ جو ہے اس کے نتیجے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ جنگ ہار جائیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں جیت جائیں، لیکن آپ کو بریدنگ سپیس ضرور مل جاتا ہے کہ ذرا سا پیچھے ہٹ کے آپ ایک قابل عمل راستہ اختیار کریں، اور وہ یہ کہ دشمن کی طاقت سے بچتے ہوئے وقت، جغرافیہ اور بالواسطہ دباؤ کے ذرائع سے فائدہ اٹھائے۔ آبنائے ہرمز کا جو استعمال ہے اس وقت، جس انداز میں ایران نے اس کو استعمال کیا، وہاں پہ خودکش بوٹس اس نے میرے خیال چھوڑی ہوئی ہیں، بارودی سرنگیں کچھ محدود مخصوص علاقوں میں بچھانے کا بھی دعویٰ کیا تھا، وہ بھی سنسو کے فریم ورک میں آتا ہے۔ یہ کوئی ابتدائی چال نہیں تھی ایران کی، بلکہ سب کو پتہ تھا کہ آخری آپشن کے طور پہ آبنائے ہرمز ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوگی۔ اب سنسو کی رہنمائی بتاتی ہے کہ مقصد کسی بھی جنگ میں فوری فتح نہیں ہے، بلکہ میدان جنگ کو اثر نو تشکیل کرنا، دشمن کے وسائل کو پھیلانا اور ایسے حالات پیدا کرنا جہاں طاقت کا پلڑا یک طرفہ نہ رہے۔ اور اس کا بڑا گہرا نفسیاتی سبق بھی ہے کہ فخر اور جذباتی انتقام کے خطرات سے آپ کو بالکل خبردار رہنا چاہیے۔ ہر چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ فخر تو آپ کریں، انتقام بھی لیں، لیکن اس میں جذبات جو ہیں اس کو ذرا مائنس کر دیں۔ اور اے سیمیٹرک وارز میں، اے سیمیٹرک جو جنگیں ہیں، یعنی اس وقت ہم اے سیمیٹرک کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی جو فوجی قوت ہے وہ امریکہ اسرائیل کے مقابلے میں محدود ہے، لہٰذا جنگ کا جو اعلیٰ ترین فن ہوتا ہے وہ یہ کہ دشمن کو لڑے بغیر ہی زیر کرنا، صبر، تحمل اور اسٹریٹجک صبر کے ساتھ۔ ایران کے لیے جیسے کہ کسی بھی ریاست کے لیے جو زبردست ملٹری قوت کا سامنا کر رہی ہو، وہ لازم ہے کہ وہ والی جنگ نہ لڑے جو اس پر مسلط کی جا رہی ہو، بلکہ تاخیر کرے، یعنی ڈیلے کرے، آہستہ آہستہ خود کو حالات کے مطابق ڈھالے، اور صرف اس وقت براہ راست لڑے جب فائدے کا توازن بدلنا شروع ہو جائے۔ اب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ریٹریٹ ہے، پسپائی ہے، وہ کوئی ایک اسٹریٹجک انتخاب ہوتا ہے، شکست نہیں ہے۔ دوسرا، وہ جنرل سنسو واضح طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک جرنیل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہارتی ہوئی جنگ سے بچے، چاہے اس کا مطلب حکمران کے حکم کی خلاف ورزی کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر لڑنے سے فتح حاصل نہیں ہوگی تو پھر آپ کو حکمران کے کہنے پر بھی نہیں لڑنا چاہیے۔ یہ طویل مدتی مفاد کو قلیل مدتی فخر یا سیاسی دباؤ سے بالا تر رکھتا ہے۔ ابھی اس وقت جو 31 کورز جو بنی تھیں گزشتہ کئی سالوں کے دوران تشکیل دی گئی تھی، جو کہ اس وقت آزاد کورس کے طور پہ ایران میں کام کر رہی ہیں، ان کے انڈیویجول کمانڈرز ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، کیا وہ بھی ایسا ہی ہے کہ ان کا کوئی سننے والا، سنوائی والا نہیں ہے تہران میں، ان کا کوئی سربراہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا کہ ایران نے ایک نئی لہر، حملوں کی نئی لہر کا آغاز کیا ہے اسرائیل کے خلاف، کچھ اور گلف میں بھی، خلیجی ممالک میں بھی کچھ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تو اس میں یہ لگ رہا ہے کہ ایران بھاگ نہیں رہا، بلکہ ایک نیا سازگار ڈائنامک تخلیق کر رہا ہے، یعنی لوگوں کو یہ سبق دے رہا ہے، اور یہ کمانڈرز جو ہیں جس انداز میں اپنی حملے انہوں نے جاری رکھے ہوئے ہیں، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ طویل المعاد جنگ
پر آمادہ ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کب تک یہ تمام جو کمانڈرز ہیں وہ اپنی جنگ جاری رکھ سکتے ہیں، کب تک تہران میں متبادل قیادت ابھر کے سامنے آتے ہیں، کیونکہ کم از کم 40 سینئر رہنماؤں کی شہادت صرف 18 دن کے اندر اندر ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور اس کو ابھی اس وقت لگتا معلوم نہیں ہے کہ ایران میں حکومت کس کی ہے، لیکن ایک بہرحال براہ راست کنفرنٹیشن امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ظاہر ہے ایران وہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بے شمار جو ملٹری انسٹالیشن جو ہیں، ہسپتال، انفراسٹرکچر، اسپیس سینٹر، اس کو امریکہ نے تباہ کر دیا ہے۔ اس کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو بھی کافی شدید نقصان پہنچایا ہے، اور اب اس میں یہ ہے کہ کب تک یہ ایران حملے برداشت کرتا رہے گا، کب تک جو آبادی ہے وہ حکومت اور جو ملٹری کمانڈرز ہیں، پاسداران ہیں، ان کے ساتھ ان کی سپورٹ کرتی رہے گی۔ اب اس وقت ظاہر ہے سن تزو نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو بیانیے کی پرسیپشن کی جنگ بھی ساتھ ساتھ لڑنی چاہیے، تاکہ دشمن اور کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ آپ کی پسپائی، آپ کی شکست کا پروپیگنڈا شروع کر دے۔ اب امریکہ اور اسرائیل بھی نفسیاتی جنگ میں مصروف ہیں تاکہ عالمی اور ایرانی عوام کی رائے عامہ کو تشکیل دے سکے، جس کا مقصد دشمن کو لڑے بغیر زیر کرنا ہے۔ اس بیانی کے خلاف ایران کا جوابی اقدام، یعنی اس کی اپنی معلوماتی مہم، خالصتاً عسکری مصروفیت سے ہٹ کر قانونی حیثیت اور اثر و رسوخ کی جنگ میں ایک پسپائی کی ایک اور شکل ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ملٹی لیئرڈ اسٹریٹجک ریٹریٹ، اگر جس طرح پیچھے رہ کے ایران یہ جنگ لڑ رہا ہے بغیر اپنی فوجوں کو متحرک کیے بغیر، یہ کب تک کر سکے گا برداشت، کب تک ایران اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اور اس وقت ایران میں حکومت کون کر رہا ہے یہ ابھی نہیں معلوم، اور کیا اتنی پاسداران کے پاس اور مسلح افواج کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے حملے جاری رکھ سکیں، اور یہ کہ ان کو بیرونی امداد کب تک ملتی رہے گی، کیونکہ اس پہ بھی بہت انحصار ہوگا کہ کیا چین اور روس اتنی آسانی سے ایران کی شکست پہ آمادہ ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس سے ایک بہت خطرناک مثال دوسرے ملکوں کے لیے بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور خاص طور پہ اب اسرائیل نے تو کہا ہے کہ وہ اس جنگ کو اپنے حتمی انجام تک پہنچائے گا، یہی بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے، اور یہی بات سعودی عرب، قطر، بحرین نے بھی کی ہے، مطالبہ بلکہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ اس جنگ کو حتمی انجام تک پہنچایا جائے۔ لیکن باقی جتنے بھی ممالک ہیں، نیٹو کے رکن ممالک، انہوں نے اس جنگ میں ان کا ساتھ دینے سے انکار کیا ہے۔ دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تو یہ کہا ہے کہ ہم فوری طور پہ جنگ بندی نہیں کرتے، بلکہ مکمل طور پہ مستقل جنگ بندی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اس کے بغیر یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اس کا کیا مقصد ہے، کب تک یہ اس سٹیٹمنٹ پہ قائم رہتے ہوئے جنگ جاری رکھنے کا متحمل ہو سکتا ہے ایران، اس کا فیصلہ، اس کا تعین آنے والے چند دنوں میں بآسانی ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔